اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بے شک دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت صرف وہ خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ بے شک تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ دوستو، حدیث قدسی، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بے شک دوستو، جمعہ ہے اور میرا جمعے کو پہلی پوسٹ کا وعدہ تھا، اس کے 2 دعائیں ہیں، اور ایک بندے کی آمین سے سب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ یا اللہ، اگر میری روزی آسمان میں ہے تو نازل فرما، اگر زمین اندر ہے تو ظاہر فرما، اگر دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر مجھے دے چکا ہے تو اس میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ، میری اور میرے تمام دوست جو یہ دعا پڑھ اور سن رہے ہیں، سب کے حق میں اپنی رحمت سے اس بابرکت مہینے میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوسری دعا، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اپنے اس بابرکت مہینے میں ان کے اوپر خاص رحم اور کرم فرما، تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ عید خوشیوں سے اور تیری شکر گزاری سے ادا کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک پوسٹ 28 اپریل کو دی تھی، یہ اس کی اسکرین شاٹ بھی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز کا ہو تو شک و شبہ ہو تو اسے چیک کر سکتا ہے۔ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی 26 کو، میں نے بتایا تھا کہ تمام جو سٹارز ہیں وہ اپنے خانوں میں ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد آپ دیکھیں گے لاک ڈاؤن کو کھلتا ہوا، اور روزوں کے اندر اندر ہی جو صورتحال ہوگی وہ اتنی بہتر ہو جائے گی کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہوگا۔ الحمدللہ، آپ نے پاکستان کا بھی سن لیا، کل سے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جب رب دینے پہ آتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس سے امید رکھا کریں۔ دیکھیں، میں بہت کلیئرلی ایک بات لازمی کرنا چاہتا ہوں، لوگ فیس بکوں میں فیک شاہ کی آئی ڈی لگاتے ہیں، سید یا شاہ کو بنانا جس طرح وہ بنا کے پیش کرتے ہیں، شاید ان کو یا تو کسی نے تربیت نہیں دی کہ یہ کیا ہوتے ہیں یا کس طرح ہوتے ہیں۔ بہرحال میرا الحمدللہ 7ویں امام سے شجرہ ہے اور سٹل موجود ہے میرے پاس۔ میں کٹر سید ہوں۔ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ سب سے پہلا درس ہمارا انسانیت کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو نا تو عاجزی بہت ضروری ہے، اور پھل ہمیشہ جھکے درخت کو لگتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پاک نام کے بعد میں نے، کیونکہ آپ سے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اپنے تمام دوستوں کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ رب کو پا گئے تو زندگی بھی سکون سے پاؤ گے۔ اس گیم، جو میری گیم کی ٹپس ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی گیمرز کی ہوتی ہیں، کائنڈلی سے دیکھا کریں۔
جس کو اگر کوئی چیز ناپسند ہو یا کچھ ہو بھائی وہ میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تو کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہ ٹپس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ میں 2 پوسٹیں کروں گا، ایک میں آج کر رہا ہوں جمعے کو، اور ایک 14 تاریخ چاند رات کو 1 بجے کے قریب انشاءاللہ تعالیٰ 1 اور 2 کے درمیان میری پوسٹ آ جائے گی، وہ دوسری پوسٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ میں کوئی پوسٹ نہیں کروں گا۔ تو 3-4 میرے پاس آؤٹ آف آنکڑے بھی تھے، لیکن میں ابھی جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسے دیکھ لیجئے گا، اپنی گیم سے میچ کیجئے گا، کوئی فگر بند نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعد میں نہ کہیے گا جی آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ویسے کیا۔ بھائی آپ کھیلتے ہیں تو اپنے حساب سے کھیلتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھ کے کھیلا کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو میں یوٹیوب پہ پوسٹ کر رہا ہوں یہ فری آف کاسٹ گیم ہے، اگر دل مانے تو کھیلیں، ٹیم گیم کے ساتھ میچ کرتا ہے تو کریں، اس کے اوپر میرے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، جی ہم نے اتنے کی گیم کر لی یا اتنے کی کر لی۔ بھائی آپ نے اپنے مطلب کے لیے کرنی ہوتی ہے، میرے لیے نہیں کرنی ہوتی، اور نہ میں کسی سے بعد میں مٹھائی کے لیے 1 روپیہ بھی مانگتا ہوں، یہ سب پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اسے۔ بہرحال کہتے کر بھلا سو ہو بھلا، اگر کسی کا بھلا چاہیں گے تو اللہ آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ دوستو سب سے پہلے آتے ہیں ہم لنک کی طرف۔ میرے حساب سے یہاں پہ 138 کا لنک آنا چاہیے، اگر اپسٹ کرے گا تو صرف 6 کا لنک کرے گا۔ ٹپ نمبر 2 ہے دوستو کہ فرسٹ گٹ کا میرے پاس 9، 10 اور 11 کا جو کہ اگین نکل رہا ہے، اور فرسٹ کا بیک گٹ کا ہے میرے پاس 9، 10 اور 12 کا۔ انشاءاللہ تعالی جو شارٹ ہوگا، جو بھی سلسلہ ہوگا، اور جو وی آئی پی گٹ کے ہوں گے وہ میں 14 کو پوسٹ کروں گا اپنی پوسٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ دوستو میں نے اس میں اللہ کی ڈبی پچھلی دفعہ دی تھی جس میں ہمارا 91 کا صرف آنکڑا چلا تھا۔ اب یہ جو ڈیجٹ ہے 2 3 4 5 5 6 7 8 1 5 6 0، یہ اس کے اس دفعہ ڈیجٹ نکلے ہیں، اور میری بات یاد رکھیے گا اس دفعہ اس میں سے 1 یا 2 ٹنڈولے یا پیسیاں پرنٹ ہوں گی۔ اپنی گیم سے میچ ضرور کیجیے گا، آپ کو یہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ اس میں اللہ کی ڈبی سے جو یہ بنتی ہے چیز میں نے آپ کے سامنے وہ فگر رکھ دیتا ہوں، تو میں کوئی ذاتی نہیں بناتا اپنے سے۔ دوستو نمبر 4 پہ آپس میں بند آنکڑے جو ہیں میرے پاس وہ 0 2 3 5 0 4 6 8 0 1 4 6 8 ہے۔ اگر اس میں آپ کے پاس کوئی اوپن مضبوط ہے تو ضرور کھیلیے گا، اس کے اوپر نہ رہیے گا۔ نمبر 5 پہ دوستو میں نے اپنے 4 اوپن بند کر دیے ہیں، میرے حساب سے بند ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کھلا ہے تو وہ آپ کھیل سکتے ہیں۔ اس کا اوپن جو بند ہے میرے پاس 1 5 7 اور 9 کا، 1 5 7 اور 9 کا، اپنی گیم کو نہ چھوڑیے گا دوستو۔ اوپن کے بعد میں نے آپ کو کلوز کی طرف جا رہا ہوں میں۔ میرے حساب سے اگر فرسٹ میں کلوز آئے، جفت میں آئے تو 0 2 کا، نہیں تو طاق میں کلوز لگنا چاہیے۔ جفت میں آئے 0 2، ورنہ طاق کا کلوز لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو یہ میں اپنے 4 ڈراز کی کمیٹیاں جو 1500 ٹو 1500 ہے، پچھلی دفعہ اس میں سے 3 سیکنڈ کے آنکڑے چلے تھے جو آپ کے سامنے ہے، 0 3 52 اور 65۔ اگر آپ کے پاس کوئی فرسٹ یا سیکنڈ کا مضبوط اوپن ہو یا کلوز ہو، اس میں اس ڈبی سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ 4 ڈراؤں کے لیے ہے، اس 1500 کے بھی لیے بھی، اور اگلے 2 ڈرا بھی جو آ رہے ہیں اس میں بھی یہ آپ کے بہت کام آئے گی دوستو۔ نمبر 8 میں سیکنڈ میں نے لنک رکھا ہے 1 2 7 کا، سیکنڈ کے بھی میں نے اس دفعہ لنک رکھا ہے 1 2 7 کا، انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور نمبر 9 پہ میں نے سیکنڈ بیک گٹ کا جو کہ 17 ڈرا سے میرا کلیئر ہے، اب یہ 8واں ڈرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پاس ہوگا۔ یہاں پہ پھر ایک دفعہ پھر 0 8 اور 9 کا بیک گٹ کا آ رہا ہے سیکنڈ کے لیے دوستو۔ 10 نمبر پہ میں نے رکھا ہے فرسٹ سیکنڈ کے 10 آنکڑے 0 3 3 0 0 6 1 3 1 6 2 6 3 2 3 8 3 7 7 1 8 3۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، 0 3 30 0 6 کا
13 کا، 16، 26 کا، 32 کا، 38 کا، 71 کا اور 83 کا. اس کے ساتھ سینٹر ہے 4، 5، 6، 7، 8. ٹھیک ہے. اب دوستو وہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ سنگل اوپن عید کے حوالے سے کہ آپ اس سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی، اگر آپ کے ساتھ میچ ہوتی ہو تو لگائیے گا، لالچ میں مت پڑیے گا. کوئی کئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، حرف آخر صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سیکنڈ میں میرے پاس ایک اوپن نکل رہا ہے، وہ ہے 4 کا. اس میں 40 کا آنکڑا میں نے رکھا ہے، 41، 43، 48 اور 49 کا. اور سینٹر ہے اس کے ساتھ 5، 0، 3، 5، 6، 8، 0، 3، 5، 6، 8. اگر آپ کے ساتھ آپ کی گیم کے ساتھ کوئی ٹیلی ہوتا ہو تو اس کو دیکھ لیجئے گا، اپنے حساب سے کھیلیے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال چیزیں روٹ بنتے اور ٹوٹتے ہیں، بہرحال کوئی فکر بند نہیں ہوتا. آپ اپنے بھائی گرو ماسٹر کو اجازت دینے سے پہلے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. اور انشاءاللہ تعالی سب کو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ آپ ڈیلی پڑھنا شروع کریں، بسم اللہ وغیرہ جو روٹین میں پڑھ رہے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ان کے لیے ڈرا کتنا بہتر ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ ڈرا اس دفعہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. اب اپنے بھائی گرو ماسٹر شاہ جی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. اور آخر میں نے ایک گولڈن ٹپ دی ہے میں نے، وہ اگر کوئی سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ڈرا تک میری کہانی ادھر ہی ختم ہو گئی ہے. اوکے، خدا حافظ. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا. کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے. وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں. وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے. سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے. کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے. 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر دل کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث. جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے. جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں. اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا. 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا. ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو. رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے. بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا. زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں. دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں. جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. تمہارا ایک ہی رب ہے پھر بھی تم سے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا. کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں. 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں دولت، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی. کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے. زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے.